آج کا یہ زمانہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ دنیا کے کسی بھی خطے میں کوئی حادثہ ہو، ہم چند منٹوں میں سوشل میڈیا کے ذریعے اس سے باخبر ہو جاتے ہیں۔ کسی زمانے میں ڈاک کے ذریعے چٹھیاں بھیجی جاتی تھیں، اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ خط لکھنے والا خط پہنچنے سے پہلے گھر آ جاتا تھا۔ مگر جدید ذرائع ابلاغ کی ترقی کی وجہ سے دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہوئے انسان سے باخبر رہنا ہمارے لیے بہت آسان ہو چکا ہے۔ مگر اس کا ایک نقصان دہ پہلو یہ بھی ہے کہ بد مذہبوں کی وہ باتیں جو کبھی ہمارے گھروں تک، ہمارے محلوں تک نہیں پہنچ پاتی تھی، سوشل میڈیا کے ذریعے ہر بات ہمارے نوجوانوں تک پہنچتی ہے۔ اور ایک سروے کے مطابق ہمارے ہندوستانی نوجوانوں کا 7-8 گھنٹہ سوشل میڈیا پہ گزرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ذاکر نائک کی تقریریں، انجینئر محمد علی مرزا کی تقریریں، طارق جمیل کے بیانات، توصیف الرحمان کے خطابات آج ہمارے معاشرے کا نوجوان بہت کثرت سے سنتا ہے، اور غیر شعوری طور سے وہ اپنے عقائد اور اپنے معمولات کے حوالے سے تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ اکبر پور روہتاس کا یہ علاقہ اہل سنت کا علاقہ ہے، مگر ہماری نوجوان نسل معاشی ضرورتوں کے لیے سعودیہ جاتی ہے، بھوپال جاتی ہے، اندور جاتی ہے، ہر طرح کے لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے۔ ہمارا وہ نوجوان جب اپنے گاؤں کے علماء سے باتیں کرتا ہے تو ہمارے علماء اسے یہ سمجھاتے ہیں کہ بزرگوں کا عرس کرنا چاہیے، مزارات اولیاء پہ حاضری دینا چاہیے، اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہوں میں نیاز پیش کرنا چاہیے، اللہ کے نیک بندوں سے اگر مدد طلب کی جائے تو اللہ کے نیک بندے اذن الہی سے اپنے غلاموں کی مدد فرماتے ہیں۔ مگر ہمارا وہی نوجوان بھائی جب ذاکر نائک کی تقریریں سنتا ہے تو وہاں یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگ سکتے، حد تو یہ ہے کہ حضرت محمد سے بھی ہم کچھ نہیں مانگ سکتے، کسی پیر کسی فقیر سے مانگنا تو بہت دور کی بات ہے۔ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمارا نوجوان کشمکش کا شکار ہوتا ہے۔ ہمارے پیر صاحب یہ سمجھاتے ہیں، انجینئر محمد علی مرزا یہ کہتے ہیں، ہمارے علماء اہل سنت ہمیں یہ ذہن دیتے ہیں، ذاکر نائک کی تقریروں میں یہ پیغام دیا جاتا ہے،
اسکول اور کالج کا پڑھا لکھا نوجوان جنہوں نے نہ کبھی دینی کتابوں کا چہرہ دیکھا، نہ کبھی علماء کی خدمت میں بیٹھنے کا انہیں موقع ملا، وہ پہلے مرحلے میں تذبذب کا شکار ہوتا ہے، دوسرے مرحلے میں صلح کلیت کے راستے پہ چلتا ہے۔ وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر بہت زیادہ اس دنیا میں داخل ہو جائے تو وہ گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے، وہابیت اور دیوبندیت کی راہ پہ چل پڑتا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، سوشل میڈیا نے ہمارے لیے ایک دوسرے کے حالات اور واقعات سے باخبر رہنا آسان بنا دیا ہے، مگر فکری اور اعتقادی اعتبار سے سوشل میڈیا کے پھیلاؤ نے ہمیں تذبذب کا شکار کر دیا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو چکا ہے کہ امام احمد رضا جو پیغام ہمیں دیتے ہیں وہ حق ہے، یا علماء دیوبند ہمیں جو نظریہ دیتے ہیں وہ حق ہے۔ میں تھوڑا سا وقت آپ کا اسی حوالے سے لینا چاہوں گا، اور میں 2-4 باتیں عرض کر کے آپ حضرات سے رخصت ہو جاؤں گا۔ میں کوئی شعلہ بار خطیب نہیں ہوں، ایک مدرسے میں پڑھاتا ہوں، سیدھے سادے انداز میں مدرسے میں بھی گفتگو ہوتی ہے، کبھی کسی عزیز نے بلا لیا تو مجلسوں میں بھی اسی انداز میں گفتگو ہوتی ہے۔ اس لیے افراتفری کے اس ماحول میں بھی 10 نوجوانوں نے بھی میری باتیں اگر غور سے سن لی تو میں سمجھوں گا کہ آپ حضرات کی محنت بھی وصول ہو گئی، اور میں بھی 200-250 کلومیٹر سے چل کر آیا، میرا بھی آنا انشاءاللہ وصول اور مقبول ہو جائے گا۔ اس مجلس کی سرپرستی کرنے والے گلبہار خان صاحب اور بھی جو احباب ہیں، ان کی بھی محنت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گی۔ میں آپ کا وقت ضائع کیے بغیر 2-3 باتیں آپ حضرات تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ، خاص طور سے ہمارے علماء، اس بات سے اچھی طرح باخبر ہوں گے کہ ہندوستان میں وہابی فکر کی بنیاد جس شخص نے ڈالی، اس شخص کا نام مولوی اسماعیل دہلوی ہے۔ سب سے پہلے ہندوستان میں وہابی فکر کی بنیاد اسی شخص نے ڈالی۔ یہ تھے کون؟ میں آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہوں گا۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان قدس سرہ العزیز، ان کے پیر و مرشد کا نام سید آل رسول احمدی مارہرہ شریف، اور ان کے استاذ کا نام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، یعنی مولانا شاہ احمد رضا کے وہ دادا استاذ ہوئے۔ کون؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، یہ مولانا شاہ احمد رضا کے دادا استاذ، اعلیٰ حضرت کے پیر کے استاذ۔ اور دوسری طرف وہابیت کی بنیاد جس شخص نے ڈالی، مولوی اسماعیل دہلوی، ان کے وہ سگے چچا۔ کون؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، یہ مولوی اسماعیل دہلوی کے سگے چچا۔ مولوی اسماعیل دہلوی شاہ عبدالغنی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے تھے،
شاہ عبد الغنی کے بھائی شاہ عبد القادر اور ان کے بھائی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی۔ میرے بھائیوں، گویا یہ دونوں خاندان شاہ عبد العزیز پہ جا کر مل جا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے دادا استاذ اور بابائے وہابیت مولوی اسماعیل دہلوی کے سگے چچا، سمجھ رہے ہیں میرے بھائیوں؟ شاہ عبد العزیز کا جو خاندان تھا بڑا عالمانہ خاندان تھا۔ جیسے مولانا شاہ احمد رضا خود مجدد، ان کے بیٹے مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان بہت بڑے عالم، بہت بڑے شیخ، ان کے بیٹے یا ان کے داماد یا ان کے نواسے حضور تاج الشریعہ بہت بڑے عالم دین، اعلیٰ حضرت کے والد علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ امام المتکلمین، ان کے والد مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، ان کے والد علامہ قاسم علی خان رحمۃ اللہ علیہ افغانستان کے رہنے والے مغل فوج کے ساتھ تشریف لائے تھے قندھار سے بریلی۔ تو جیسے مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان علم کا مرکز تھا، ویسے ہی مولوی اسماعیل دہلوی کا خاندان وہ بھی علمی اعتبار سے ہندوستان کے نامور خاندانوں میں شمار ہوتا تھا۔ میرے بھائیوں، مجھے اندازہ ہے اس بات کا کہ میری گفتگو تھوڑی بوجھل ہے اور آپ حضرات کو سکون والے ماحول میں کوئی بات کہی جائے تو آسانی سے ذہن میں بات اترتی ہے، اور جہاں چہل پہل ہو، افراتفری ہو، تو سمجھنے میں تھوڑی دشواری ہوتی ہے۔ مگر غور سے میری تھوڑی سی باتیں آپ سن لیں، انشاءاللہ آپ اپنے قلب میں ایمانی روشنی محسوس کریں گے۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ یہ 1272 میں پیدا ہوئے۔ کب پیدا ہوئے؟ 1272۔ اور وہابیت کے جو بانی ہے مولوی اسماعیل دہلوی، ان کے انتقال کی تاریخ 1246 ہجری۔ کتنی؟ 1246، یعنی امام احمد رضا کے پیدا ہونے سے 26 سال پہلے مولوی اسماعیل دہلوی کا انتقال ہوا ہے نا۔ اور ان کے جو چچا ہیں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، ان کا انتقال 1239 ہجری میں، 1239، ایک جوڑیے تو 40، 30 جوڑیے تو 70، دو اور شامل کیجئے تو 72، یعنی امام احمد رضا کے پیدا ہونے سے 33 سال پہلے شاہ عبد العزیز کا انتقال ہوا۔ گویا مولوی اسماعیل دہلوی وہ بھی اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے پہلے، اور اسماعیل دہلوی کے چچا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی وہ بھی اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 33 سال پہلے، اور ان کے جو والد ہیں یعنی اسماعیل دہلوی کے دادا، ان کا نام ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ کیا نام ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ جیسے ہم لوگ امام احمد رضا کو مجدد کہتے ہیں، آپ اس طبقے کے کسی بھی مولوی سے پوچھئے تو وہ شاہ ولی اللہ کو بھی مجدد قرار دیتے ہیں۔ سمجھ رہے؟ بہت بلند پایا عالم، یعنی مولوی اسماعیل دہلوی کے دادا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کا انتقال کب ہوا؟ 1176 ہجری میں۔
1176 اور اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے 1272، تو 100 سال پورا ہونے میں کتنا کم؟ 4 سال کم. یعنی امام احمد رضا کے پیدا ہونے سے 96 سال پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا انتقال ہوا. یاد رکھیے گا، وہابیت کے بانی مولوی اسماعیل دہلوی اعلیٰ حضرت سے 26 سال پہلے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اعلیٰ حضرت سے 33 سال پہلے، اسماعیل دہلوی کے دادا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 96 سال پہلے، 100 سال پہلے تقریباً. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے جو والد ہیں یعنی مولوی اسماعیل دہلوی کے پردادا، ان کا انتقال ہوا 1131 ہجری میں. 1131 ہجری میں. 1131 میں 100 سال جوڑ دیجئے تو 1231، 40 جوڑیے تو 1271، 2 جوڑیے تو 1272 ہے نا. یعنی امام احمد رضا کے پیدا ہونے سے 141 سال پہلے، کتنا؟ 141 سال پہلے اسماعیل دہلوی کے پردادا کا انتقال ہوا. میرے بھائیو، گویا یہ پورا خانوادہ مولانا شاہ امام احمد رضا کے پیدا ہونے سے پہلے ہندوستان سے رخصت ہو چکا تھا. ٹھیک ہے؟ پردادا شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی اعلیٰ حضرت سے 141 سال پہلے، دادا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 96 سال پہلے، چچا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 33 سال پہلے، اور وہابیت کی بنیاد جس نے ڈالی مولوی اسماعیل دہلوی، وہ اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 26 سال پہلے دنیا سے رخصت ہوئے. ہے نا؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ کو کیوں تھکا رہا ہوں، یہ بات کیوں میں سمجھا رہا ہوں؟ اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آپ ذاکر نائک کی تقریریں سنیے، طارق جمیل کو سنیے، مرزا محمد علی انجینئر کو سنیے. سب کی تقریروں میں بس ایک پیغام ہوتا ہے: بزرگوں کے مزارات پر جانا یہ مولانا احمد رضا کی پیدا کی ہوئی بدعت ہے. قاسم شہید رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ جا کر فاتحہ پڑھنا یہ مولانا احمد رضا کی پیدا کی ہوئی بدعت ہے. بزرگوں کے مزاروں پر چادریں چڑھانا یہ مولانا احمد رضا کی پیدا کی ہوئی بدعت ہے. میلاد پڑھنا مولانا احمد رضا کا قائم کردہ سلسلہ ہے. مولانا احمد رضا سے پہلے دنیا میں کہیں بھی نہ عرس کا کوئی رواج تھا، نہ فاتحہ کا کوئی رواج تھا، نہ میلاد پڑھنے کا کوئی تصور تھا، نہ بزرگوں سے مدد مانگنے کا کوئی عقیدہ تھا. بر صغیر کے مسلمانوں پر ان تمام مراسم کو تھوپنے والے شخص کا نام مولانا احمد رضا ہے. سمجھ رہے ہیں میرے بھائیوں؟ سب کی تقریروں میں کہیں نہ کہیں سے گھوم پھر کر یہ بات ضرور آتی ہے. اس لیے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ مولانا احمد رضا کے پیدا ہونے سے 26 سال پہلے اسماعیل دہلوی، 33 سال پہلے ان کے چچا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، 96 سال پہلے
ان کے دادا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور 141 سال پہلے ان کے پردادا شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی۔ اب اگر ان بزرگوں کی کتابوں میں فاتحہ کا ذکر نہ ہو، میلاد کا ذکر نہ ہو، مزارات پہ جانے کا کوئی ذکر نہ ہو، اللہ کے نیک بندوں کے مدد کرنے کا کوئی ذکر نہ ہو، تو ان کی بات جائز ہے کہ مولانا احمد رضا نے یہ ساری بدعتیں شروع کی ہیں۔ لیکن اگر ان بزرگوں کی کتابوں میں بھی فاتحہ کا ذکر ہے، مزارات پہ جانے کا ذکر ہے، اللہ کے نیک بندوں سے مدد مانگنے کا ذکر ہے، میلاد پڑھنے کا ذکر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان مراسم کو امام احمد رضا نے شروع نہیں کیا۔ امام احمد رضا کے پیدا ہونے سے 100-150 سال پہلے بھی خود بابائے وہابیت کے باپ دادا مزارات پر جاتے تھے، فاتحہ پڑھتے تھے، نبی کی میلاد پڑھا کرتے تھے، اور اللہ کے نیک بندوں سے مدد طلب کیا کرتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں میرے بھائیوں؟ اگر آپ میری تھوڑی سی باتیں غور سے سن لیں گے تو آپ کل کے مقابلے میں مسلک کے اہل سنت پر زیادہ قوت کے ساتھ کھڑا رہ سکیں گے، اور آپ بد مذہبوں کو جواب دے سکیں گے کہ امام احمد رضا نے شروع نہیں کیا۔ آپ کے باپ دادا پر دادا نے جن چیزوں کو ہندوستان میں جائز سمجھا، امام احمد رضا نے انہی مراسم کو ہم ہندوستانی مسلمانوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ کوئی نئی رسم امام احمد رضا نے ہندوستانی مسلمانوں پر تھوپنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ میری یہ تمہید سمجھ گئے ہوں تو اب میں آگے بڑھتا ہوں تقریر کے دوسرے اسٹیج کی طرف۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ میں شاہ ولی اللہ کی 2 کتابوں کا ذکر کروں گا، اور انہی 2 کتابوں سے 5 باتیں بیان کر کے میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ آپ بالکل پریشان مت ہوئیے گا۔ شاہ ولی اللہ نے اپنے والد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، جو حضرت اورنگزیب کے زمانے کے تھے، جب حضرت اورنگزیب نے فتاوی عالمگیری لکھی اور فتاوی عالمگیری لکھنے کے لیے عالموں کا بورڈ بنایا، تو اس بورڈ کا ایک ممبر حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کو بھی رکھا۔ میرے بھائیوں، اکھنڈ بھارت پر 50 سال تک حکومت کرنے والے ایک دیندار بادشاہ کا نام حضرت اورنگزیب ہے نا ایسا؟ ان کی نظر میں دکن کا علاقہ بھی تھا، لاہور کا علاقہ بھی تھا، ڈھاکہ جسے کبھی مشرقی پاکستان کہا جاتا تھا وہ علاقہ بھی تھا، آپ کا روہتاس، سہسرام، یہ سارے علاقے ان کی نظر میں تھے۔ اس کے باوجود فتاوی عالمگیری لکھنے والوں میں ان کو شامل کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا شمار ہندوستان کے بڑے گنے چنے علماء میں ہوتا تھا۔ اس لیے یہ نہ سمجھیے گا کہ شاہ عبد الرحیم کوئی ہم لوگوں کی طرح چھوٹے موٹے مولوی صاحب تھے، مکتب میں پڑھانے والے، اتنے بلند پایا محدث تھے کہ حضرت اورنگزیب نے فتاوی عالمگیری لکھنے والے بورڈ میں شاہ عبد الرحیم کو شامل فرمایا تھا۔ سمجھ رہے ہیں میرے بھائیوں؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنے والد کی سوانح حیات لکھی ہے اپنی کتاب انفاس العارفین میں۔
کیا نام ہے کتاب کا؟ انفاس العارفین۔ سبحان اللہ، اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں، میرے والد شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں، 5 باتیں بیان کروں گا، گھبرائیے گا نہیں۔ میرے والد شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مزار کی زیارت کے لیے گیا اور میں مراقبے میں بیٹھا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی روح مبارک ظاہر ہوئی اور ان کی روح مبارک نے مجھے بشارت دیا کہ آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہونے والا ہے۔ جب بیٹا پیدا ہو تو اس کا نام میرے نام پر قطب الدین احمد رکھیے گا۔ یہ کس نے کہا؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کو یہ بشارت دی، اور نقل کون کر رہے ہیں؟ شاہ ولی اللہ یعنی اسماعیل دہلوی کے دادا۔ خواجہ شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، اب مجھے کیا بیٹا پیدا ہوگا؟ خواجہ قطب الدین جو مجھے بیٹا پیدا ہونے کی بشارت دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ بیٹے سے مراد بیٹا نہ ہو پوتا ہو، مجھے کیا بیٹا ہوگا؟ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں۔ شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ جب میرے دل میں یہ خیال آیا تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی روح دوبارہ ظاہر ہوئی اور انہوں نے فرمایا سنو، میں پوتا مراد نہیں لے رہا ہوں، میں بیٹا مراد لے رہا ہوں، تم کو بیٹا ہونے والا ہے۔ جب بیٹا پیدا ہو تو اس کا نام میرے نام پر قطب الدین رکھنا۔ شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ میں مزار شریف سے واپس آ گیا اور یہ بشارت میں بھول گیا۔ اچانک مجھے بڑھاپے میں دوسری شادی کا خیال آیا، میں نے دوسری شادی کی اور اسی دوسری بیوی سے شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ میں ولی اللہ پیدا ہوا اور میرے چھوٹے بھائی اہل اللہ پیدا ہوئے، مگر میری پیدائش کے وقت میرے والد خواجہ قطب الدین کی بشارت کو اور وصیت کو بھول گئے، انہوں نے میرا نام بھول کر ولی اللہ رکھ دیا۔ مگر جب بعد میں انہیں یاد آیا کہ خواجہ قطب الدین نے فرمایا تھا کہ بیٹے کا نام میرے نام پر قطب الدین رکھنا، تو بعد میں خواجہ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی مجھے ولی اللہ نہ کہہ کر قطب الدین احمد کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، اس سے ایک بات تو صاف ہو گئی کہ خواجہ قطب الدین کے مزار پر جانا یہ امام احمد رضا نے شروع نہیں کیا۔ امام احمد رضا کے پیدا ہونے سے 150 سال پہلے خواجہ عبد الرحیم محدث دہلوی بھی خواجہ قطب الدین کے مزار پر جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اکبر پور روہتاس کے مسلمانوں، اگر امام احمد رضا کے پیدا ہونے سے 150 سال پہلے شاہ عبد الرحیم خواجہ قطب الدین کے مزار پر گئے، شرک نہیں ہوا، کفر نہیں ہوا، تو ہم اگر اسماعیل شہید کے مزار پر آ جائیں تو یہ شرک کیسے ہو جائے گا، یہ کفر کیسے ہو جائے گا؟ اسماعیل دہلوی کے پردادا بزرگوں کے مزار پر جاتے تھے، تو الحمدللہ جو سنت اسماعیل دہلوی کے پردادا کی تھی
اسی سنت کو اکبر پور کے مسلمانوں نے زندہ رکھا ہے، اور سال میں ایک بار صحیح مگر حضرت اس قاسم شہید کے مزار پر آتے ہیں اور ان کے دربار کی حاضری کو اپنے لیے سعادتوں کا سامان سمجھا کرتے ہیں۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائی ایک بات تو یہ کلیئر ہو گئی۔ دوسری بات، کس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا، کس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوگی، یہ علم غیب ہے کہ نہیں ہے؟ نا علم غیب، مستقبل میں جو ہونے والا ہو آدمی اس کو جان لے، اسی کو علم غیب کہتے ہیں۔ شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ خواجہ قطب الدین کی روح نے مجھے بشارت دی کہ تمہارے گھر میں بیٹا پیدا ہونے والا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ کے نیک بندے اذن الہی سے، عطائے الہی سے مستقبل کے حالات کی خبر رکھتے ہیں۔ علوم غیبیہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اگر خواجہ قطب الدین کو خبر ہو سکتی ہے کہ کس کے گھر میں بیٹا ہوگا تو خواجہ معین الدین کو خبر کیوں نہیں ہو سکتی؟ اگر خواجہ معین الدین کو خبر ہو سکتی ہے تو بغداد کے راجہ کو خبر کیوں نہیں ہو سکتی؟ بغداد کے راجہ کو خبر ہو سکتی ہے تو مدینے کے تاجدار کو خبر کیوں نہیں ہو سکتی؟ جب ان کے گدھا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہو؟ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا اپنے ایمان کا، عقیدے کا رینیول کریے۔ آپ اس دھوکے میں نہ رہیے کہ ہم لوگ کسی گمراہ جماعت کے لوگ ہیں، ہم لوگ کسی بھٹکے ہوئے راستے کے مسافر ہیں۔ اس دھوکے میں نہ رہیے کہ بریلوی کوئی نئی جماعت ہے۔ الحمدللہ ہم وہ اہل سنت ہیں جن کے عقیدوں کا رشتہ صحابہ سے جڑتا ہے، تابعین سے جڑتا ہے، محدثین سے جڑتا ہے۔ اللہ کا کروڑوں بار شکریہ ادا کیجئے کہ جو ہندوستان کے محدثین کا نظریہ تھا، امام احمد رضا نے وہی نظریہ، وہی طریقہ، وہی راستہ ہم ہندوستانی مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ اب تو لوگ تھک گئے شاعروں کو پیسہ دیتے دیتے، یوں بھی تقریروں میں کوئی ایسا تصور نہیں ہے، مگر آپ حضرات ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں، اور اتنی افراتفری میں بھی آپ حضرات یہاں بیٹھے ہیں، مجھے بہت خوشی ہے۔ آپ کے علاقے کے ایک صاحب شاہد نیازی صاحب ہمارے علاقے میں رہتے ہیں، سنگرولی میں، اور اکثر جب کبھی ان سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ ذکر کرتے تھے اکبر پور روہتاس، اکبر پور روہتاس۔ آج الحمدللہ مجھے آنے کا شرف حاصل ہوا، اور اللہ کا کرم ہے کہ مجھے حضرت قاسم شہید رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر چند باتیں آپ حضرات تک پہنچانے کا موقع ملا۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ 5 باتوں میں سے ایک بات ہو گئی، جلدی جلدی زیادہ تبصرہ کیے بغیر 4 باتیں اور پہنچاتا ہوں آپ تک۔ سبحان اللہ۔ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، یاد ہے نا آپ کو؟ اسماعیل دہلوی کے پردادا، جن کا انتقال امام احمد رضا کے پیدا ہونے سے 141 سال پہلے ہوا۔ ان کی ایک بات اور سنی، وہ فرماتے ہیں کہ ہر سال 12 ربیع الاول کے دن میں نبی کی میلاد پڑھتا تھا،
اور حاضرین مجلس میں شیرینی بٹواتا تھا. جیسے ہمارے بھائیوں نے شیرینی لا کر رکھ دی ہے. طارق جمیل سے پوچھئے کیا ہے؟ بدعت ہے. ذاکر نائک سے پوچھئے کیا ہے؟ بدعت ہے. حضور کے زمانے میں نہیں تھا، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا. صحابہ کے زمانے میں مؤذن کو تنخواہ نہیں دی جاتی تھی. صحابہ کے زمانے میں مدرسوں کو مشاہرہ نہیں دیا جاتا تھا. صحابہ کے زمانے میں بریانی نہیں بنتی تھی. صحابہ کے زمانے میں شیروانی نہیں پہنی جاتی تھی. صحابہ کے زمانے میں ختم بخاری کی مجلس نہیں ہوتی تھی. صحابہ کے زمانے میں جلسوں مدرسوں کے افتتاح کا جلسہ نہیں ہوتا تھا. کس چیز کو روکتے رہو گے؟ ارے نادانو، صحابہ کے زمانے میں تو تم بھی نہیں تھے. تمہارا وجود ہی بدعت ہے. اگر تمہاری بدعت کو دنیا قبول کر رہی ہے تو ہم اپنے بزرگوں کے نام کی بدعتوں کو اللہ کے کرم سے کیوں قبول نہیں کریں؟ ہے نا؟ سبحان اللہ. غور سے سنیے. شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں ہر سال 12 ربیع الاول کو میں نبی کی میلاد پڑھتا تھا اور حاضرین مجلس میں شیرینی تقسیم کرایا کرتا تھا. ایک سال گھر میں کچھ نہیں تھا سوائے بھنے ہوئے چنے اور گڑ کے. میں نے وہی بھنا ہوا چنا، وہی گڑ منگوا کر نبی کی میلاد پڑھی اور حاضرین مجلس میں وہی گڑ چنا بٹوا دیا. رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور تخت پر بیٹھے ہیں، صحابہ نیچے بیٹھے ہیں. صحابہ نیاز کی چیزیں بڑھا رہے ہیں. حضور یہ گل بہار خان نے پیش کیا ہے. حضور یہ گڈو خان نے پیش کیا ہے. حضور یہ اکبر پور والوں نے پیش کیا ہے. میں نے دیکھا کہ ایک صحابی نے میرے بھنے ہوئے چنے بڑھائے. حضور نے تبسم فرماتے ہوئے ایک چنا اپنی زبان مبارک پہ رکھا، باقی لوگوں میں تقسیم کرا دیا. میرے دل کو تسلی ہوئی کہ چلو میرے آقا نے میرے بھنے ہوئے چنوں کو بھی قبول فرما لیا. محبت سے کہیے سبحان اللہ. میں آپ کو امام احمد رضا کی بات نہیں سنا رہا ہوں، میں آپ کو بابائے وہابیت اسماعیل دہلوی کے پر دادا کی بات سنا رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ ہر سال میں نبی کی میلاد پڑھتا تھا. کیا سمجھ میں آیا؟ میلاد پڑھنا ہمارے مولانا صاحب نے شروع نہیں کیا. میلاد پڑھنا ہمارے امام صاحب نے شروع نہیں کیا. میلاد پڑھنا امام احمد رضا نے شروع نہیں کیا. امام احمد رضا کے پیدا ہونے سے 150 سال پہلے نبی کی میلاد پڑھی جاتی تھی، شیرینی بٹوائی جاتی تھی. الحمدللہ اسماعیل دہلوی کے دادا پر دادا جو کام کرتے تھے امام احمد رضا نے ہم مسلمانوں کو وہی کام سکھایا ہے. تو جو بزرگوں کا طریقہ تھا الحمدللہ ہم ہندوستانی مسلمان اپنے بزرگوں کے اسی راستے پہ چل کر اپنی زندگی گزارا کرتے ہیں. کہیے سبحان اللہ. 2 باتیں ہو گئی نا 2 بات. میں جلدی سنا رہا ہوں. میرے موبائل میں ان کی لکھی ہوئی فارسی زبان میں جو اصل کتاب ہے اس کا اسکرین شاٹ موجود ہے. میں آپ کو ان کتابوں کی عبارتیں پڑھ کر سنا سکتا ہوں، مگر عبارت پڑھوں گا ترجمہ کروں گا تو اور زیادہ وقت لگے گا. اس لیے میں صرف خلاصہ سنا کر آگے کی طرف بڑھتا ہوں. میرے بھائیو 2 باتیں ہو گئی، 3 بات اور ہے نا باقی. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کون؟
شاہ ولی اللہ اسماعیل دہلوی کے دادا پر دادا کے بارے میں شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں، آپ کا کیا نام ہے جی؟ شعیب احمد۔ فرماتے ہیں شاہ عبد الرحیم کہ میں مکتب جا رہا تھا، دلی میں مکتب جا رہا تھا، کتابوں کا بستہ ساتھ میں تھا، مگر گلی میں سناٹا تھا، تو مجھے وحشت ہوئی۔ جب گھبراہٹ ہوئی تو میں نے گھبراہٹ دور کرنے کے لیے کچھ شعر گنگنانا شروع کر دیا۔ سمجھے؟ وہ شعر کیا تھا؟ بڑا خوبصورت شعر، جز ذکر یار ہرچے کنی عمر ضائع است، اللہ کو یاد کرنے کے سوا جو کام بھی کرو گے تمہاری زندگی برباد ہوگی۔ جز سر عشق ہرچے بخانی بطالت است، عشق الہی کے اسرار و رموز کے سوا جو کچھ بھی پڑھو گے تم فضول کام کرو گے۔ سادی بشوئے لوح دل از نقش غیر حق، سادی اپنے دل کی تختی سے اللہ کی یادوں کے سوا دوسروں کی یادوں کے نقوش کو مٹا دو۔ 3 مصرع میں نے پڑھ لیا، 4تھا مصرع میں بھول گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہمارے شاعر ہیں، ہمارے نقیب ہیں، ہمارے بزرگ علماء ہیں، اگر کوئی شعر پڑھیں 1 مصرع یاد ہو دوسرا بھول جائیں تو منہ کا مزہ خراب ہوتا ہے نا۔ شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں میری طبیعت میں بڑا تقدر پیدا ہوا اور میں نے بہت کوشش کی کہ 4تھا مصرع یاد آ جائے، مگر مجھے یاد نہ آ سکا۔ اچانک ایک نورانی شکل والے انسان گلی میں نظر آئے، چلتے ہوئے میرے قریب آئے، فرمایا عبد الرحیم 4تھا مصرع یہ ہے، علم کے راہ حق نہ نماید جہالت است، کہ جو علم اللہ کا راستہ نہ دکھا سکے وہ علم نہیں ہے بلکہ وہ جہالت ہے۔ انہوں نے 4تھا مصرع بتایا تو میرے دل کو بہت خوشی ہوئی۔ میں نے جیب سے پان نکالا، کہا حضور یہ پان لیجئے۔ انہوں نے کہا شعر بتانے کی مزدوری دے رہے ہو؟ میں نے کہا حضور مزدوری نہیں ہے، نذرانہ ہے، نذرانہ لے لیجئے۔ انہوں نے فرمایا میں پان نہیں کھاتا ہوں۔ میں نے کہا حضور اگر شریعت میں یا طریقت میں منع ہو تو مجھے بھی کہہ دیجئے، میں بھی پان نہیں کھاؤں گا۔ انہوں نے فرمایا منع نہیں ہے مگر میں پان نہیں کھاتا ہوں۔ میں نے پان جیب میں رکھ لیا۔ پھر انہوں نے فرمایا مجھے یہاں سے اب چلنا چاہیے، ایک قدم یہاں دوسرا قدم گلی کے اس کنارے میں۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے، کسی مرد صالح کی روح ہے جو میری مدد کے لیے آئی تھی۔ میں نے کہا حضور نام تو بتاتے جائیں تاکہ فاتحہ پڑھوں تو آپ کا بھی نام شامل کر لوں۔ تو انہوں نے پلٹ کے کہا کہ مجھ حقیر کو شیخ سعدی کہا کرتے ہیں۔ مجھ حقیر کو شیخ سعدی کہا کرتے ہیں۔ میرے بھائی میں آپ سے 2 باتیں پوچھتا ہوں۔ کیا گاؤں کا نام ہے؟ دارا نگر۔ دارا نگر، دارا نگر کے نوجوانوں میں آپ سے 2 باتیں پوچھتا ہوں۔ یہ شیخ سعدی ہیں کون؟ ایک صوفی منش شاعر ہے، گلستاں لکھی، بوستاں لکھی، کریمہ لکھی اور اشعار کے ذریعے طلبہ کو بہت اچھی نصیحتیں فرمائی ہے۔ ہندوستان کا شاید کوئی مدرسہ ہو جہاں گلستاں بوستاں نہ پڑھائی جاتی ہے، مگر ان علماء سے پوچھئے
किसी भी किताब में ऐसा तज़किरा नहीं मिलता कि वो गौस थे, किसी भी किताब में ये जिक्र नहीं मिलता कि वो कुतुब थे। इतना मिलता है कि सूफी मनुष्य मर्द सालेह थे। कब्र कहाँ है उनकी? ईरान में, शिराज में। ईरान का शहर है शिराज, वहां उनकी कब्र। दिलदार नगर के मुसलमानों, शेर पढ़ने वाला शेर पढ़ रहा है दिल्ली में और उनको सुनाई दे रहा है ईरान में। पढ़ने वाले ने शेर पढ़ा दिल्ली में, उनकी रूह को ईरान में कैसे सुनाई दे गया? शेर पढ़ने वाला पढ़ते पढ़ते भूल गया दिल्ली में, उन्हें कैसे पता चल गया कि शेर पढ़ने वाला शेर भूल रहा है? और अगर पता चल भी गया तो ईरान से चलकर उनकी रूह दिल्ली कैसे आ गई? सुभान अल्लाह। किसी और की मदद न करके शाह अब्दुल रहीम के पास कैसे पहुंच गई? उनको मिस्रा कैसे बता दिया? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, अगर दिल्ली में कोई शेर पढ़ने वाला शेर पढ़े, ईरान के बुजुर्ग को खबर हो गई, तो हम अगर दुआएं करें तो कासिम शहीद को क्यों नहीं खबर होगी? हम अगर हाजतें पेश करें, ख्वाजा मोइनुद्दीन को खबर क्यों नहीं होगी? हम अगर अपनी इल्तिजाएं पेश करें, बगदाद के राजा को खबर क्यों नहीं होगी? और फिर वही शेर पढ़ने दीजिए, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? जब शेख सादी को खबर हो रही है तो मदीने के ताजदार को खबर क्यों नहीं होगी? इसलिए बुजुर्गों ने हमें अकीदा दिया, फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर न हो। कहिए सुभान अल्लाह। मेरे भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपकी कभी मुलाकात जाकिर नायक साहब से हो? वैसे मुलाकात तो अब होगी नहीं, अल्लाह के नेक बंदों की शान में गुस्ताखी की वजह से वो मुल्क बदर कर दिए गए, इंडोनेशिया में रहते हैं। कभी अगर फोन से बात हो तो पूछिएगा, अरे डॉक्टर साहब, मौलाना अहमद रजा की बात मत मानिए, मुफ्ती आजम हिंद की बात मत मानिए, ताजुश शरिया की बात मत मानिए, हाफिज मिल्लत की बात मत मानिए, मुजाहिद मिल्लत का इरशाद मत सुनिए, मगर आपके जो बाबाए वहाबियत हैं उनके परदादा की बात तो सुन लीजिए। अगर बाबाए वहाबियत के परदादा लिख रहे हैं कि मैं शेर भूल गया तो शेख सादी की रूह ने आकर मेरी मदद कर दी, तो सुभान अल्लाह। अगर एक सूफी शायर की रूह ईरान से आकर मदद कर सकती है तो कासिम शहीद की रूह क्यों नहीं मदद कर सकती? ख्वाजा अजमेरी की रूह क्यों नहीं मदद कर सकती? बगदाद के राजा की रूह क्यों नहीं मदद कर सकती? इसलिए दिलदार नदारा नगर के मुसलमानों, अल्लाह के नेक बंदे इसने इलाही से अपने गुलामों के हालात की खबर रखते हैं, और अगर कोई मदद के लिए पुकारे तो इसने इलाही से अल्हम्दुलिल्लाह उनकी रूहें हमारी मदद करती हैं और हमारे ऊपर आने वाली मुसीबतों को अल्लाह के हुक्म से टाल दिया करती है। कहिए सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। 3 बातें हो गई, बस हजरत 2 बात, बस 2 बात। शायरों ने 3 घंटा लिया, हमको आधा घंटा दे दीजिए। मैं बस 2 बात और सुनाकर, 2 बातें सुनाकर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। सुभान अल्लाह, बड़ी कीमती बात। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, कुछ औरतें भी हमारी बातें गौर से सुन रही हैं, अभी लास्ट में कुछ बातें उन पर भी कहूंगा। शाह वलीउल्लाह, उनकी सवानह हयात
उनके खलीफा मौलाना आशिक फुलती ने लिखी है। फुलत ये मुजफ्फरनगर है, मगरबी यूपी का इलाका है मुजफ्फरनगर, वहीं पर कोई गांव है फुलत, वहीं के वो रहने वाले थे। उस किताब का नाम है अल कौलुल जमील, अल कौलुल जली फी आसारिल वली। शाह वलीउल्लाह के हालात के बयान में वो किताब है। एक बात उस किताब की, शाह वलीउल्लाह के खलीफा मौलाना आशिक फरमाते हैं कि मैंने इस किताब में जो कुछ लिखा है शाह वलीउल्लाह से पूछकर लिखा है। और ये बात आपको याद रहनी चाहिए कि शाह वलीउल्लाह मौलाना अहमद रजा के पैदा होने से 96 साल पहले के हैं। शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं कि एक बार दिल्ली में वबा फैल गई, बहुत सारे लोग मरने लगे। एक बुढ़िया मेरे पास आई, उसने कहा हुजूर दिल्ली में वबा फैल गई है, लोग बहुत मर रहे हैं, मेरे बेटे पोतों के लिए दुआ कर दीजिए कि अल्लाह पाक मेरे बेटे पोतों को सुरक्षित रखे। मैंने उस बुढ़िया को प्लेट पर ताबीज लिख कर दिया कि इस ताबीज को पानी से धोकर सारे बेटे पोतों को पिलाना। और आगे वाली बात गौर से सुनिए दिलबहार खां साहब, आगे वाली बात, 1 रुपया शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर, 1 रुपया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम पर, 1 रुपया ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर, 1 रुपया शेख अहमद बिदवी के नाम पर, 1 रुपया ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी के नाम पर रोजाना 1-1 रुपया निकालती जाना। 5 बुजुर्गों के नाम पर रोजाना 1-1 रुपया निकाल कर 3 दिनों में जब 15 रुपया हो तो मेरे पास लेकर आना, ताकि मैं शीरीनी बनाकर उसकी न्यास इन 5 बुजुर्गों की बारगाह में पेश करूं। बुढ़िया ने ऐसा ही किया। अल्लाह ताला ने उसके बेटे पोतों को उस वबाई बीमारी से महफूज रखा। उस जमाने में जो मुगल बादशाह था उसका कमांडर सिद्दीक खान, वो भी मेरे पास आए, कहा हुजूर दिल्ली में वबा फैली हुई है, कहीं मेरे बेटे पोतों को कोई नुकसान ना हो, हुजूर दुआ कर दीजिए मेरे बेटे पोते भी महफूज रहे। मैंने कहा, यानी शाह वलीउल्लाह ने कहा, फुला बुढ़ी आई थी, मैंने उसको ऐसा ऐसा कहा, तुम भी ऐसा ऐसा करो और 3 दिनों के बाद 15 रुपया लेकर आना, ताकि मैं शीरीनी बनाकर 5 बुजुर्गों की रूहों को इसाले सवाब कर दूं। सिद्दीक खान ने भी ऐसा ही किया और अल्लाह ताला ने सिद्दीक खान के बेटे पोतों को भी उस वबाई बीमारी से महफूज रखा। कहिए सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आज अगर ख्वाजा अजमेरी की तारीख वफात 6 रजब को हमारे शोएब खां साहब छठी की नियाज कराए तो तारिक जमील कहते हैं बिदात है, इसकी क्या जरूरत है। अगर हमारे गुलबहार खां साहब 11वीं शरीफ के दिन गौसे आजम का लंगर बनवाए, जाकिर नायक कहते हैं ये बिदात है। मासी के मुसलमानों में ये छठी का और 11वीं का कोई रिवाज नहीं था। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, अगर हमारी कोई बूढ़ी बहन, चची माँ अगर मखदूम अशरफ समनानी के नाम पर फातिहे के लिए कुछ बनाए, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा कहते हैं बिदात है, इसका कोई तसव्वुर माजी में नहीं था। मैं अर्ज करना चाहता हूं, इमाम अहमद रजा के पैदा होने से 141 साल पहले शाह अब्दुल रहीम नबी के नाम पर न्यास पेश करते थे। इमाम अहमद रजा के पैदा होने से 96 साल पहले शाह वलीउल्लाह 5 बुजुर्गों के
کے نام پر ایک ایک روپیہ نکال کر نیاز پیش کرتے تھے۔ اگر شاہ ولی اللہ نے اس کو جائز سمجھا، اپنے مریدوں سے کہا، تو ہم بھی اگر چھٹی کی فاتحہ کریں، ہم بھی اگر 11ویں کی نیاز پیش کریں تو باپ دادا کے ہاں جائز تھا، تو ہمارے لیے وہ حرام کیوں ہو جائے گا؟ ہمارے لیے وہ بدعت کیوں ہو جائے گا؟ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ کتنی عجیب بات ہے۔ شاہ عبد الرحیم کو پتہ نہ چل سکا کہ یہ بدعت ہے، ناجائز ہے۔ شاہ ولی اللہ کو پتہ نہ چل سکا کہ یہ بدعت ہے، ناجائز ہے۔ شاہ عبد العزیز کو پتہ نہ چل سکا کہ یہ بدعت ہے، ناجائز ہے۔ بڑے بڑے محدثین کے نزدیک ناجائز نہیں تھا، اور پڑ پوتے کا زمانہ آتے آتے میلاد بدعت ہے، فاتحہ بدعت ہے، جلوس بدعت ہے، مزارات پہ جانا بدعت ہے، عرس منانا بدعت ہے۔ ارے نادان، ہماری نہ مانو، کم سے کم باپ دادا کے نظریے کو تو مان لو، پر دادا کے نظریے کو تو مان لو۔ اس لیے مجھے یہ کہنے میں کوئی تردد نہیں ہے کہ امام احمد رضا نے کوئی نیا نظریہ ہمارے اوپر نہیں تھوپا۔ جو صحابہ کا نظریہ تھا، جو تابعین کا نظریہ تھا، جو تابع تابعین کا نظریہ تھا، جو محدثین کا نظریہ تھا، الحمدللہ ہم ہندوستانی مسلمانوں کو بریلی کے تاجدار نے وہی نظریہ دیا ہے، وہی طریقہ دیا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، ہم نہیں، اپنے نہیں، غیر نہیں، دنیا والوں کو اقرار ہے کہ وادی رضا کی کوہ ہمالہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے بھی لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ اور مجھے یہ کہنے میں بھی کوئی جھجک نہیں کہ کچھوچا کا احسان ہے ہم پر، اجمیر والے کا احسان ہے ہم پر، رانی گنج والے کا احسان ہے ہم پر، مبارک پور والے کا احسان ہے ہم پر، سب کا احسان ہے۔ مگر یہ مجھے کہنے دو، کرم ہندی مسلمانوں پر ہے، سارے بزرگوں کا کرم ہندی مسلمانوں پر ہے، سارے بزرگوں کا وقار سنیت، لیکن مگر احمد رضا سے ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ چلتے چلتے آخری بات میرے بھائیوں، بزرگوں کی بارگاہ میں آنا جائز ہے، عرس منانا جائز ہے، فاتحہ پڑھنا جائز ہے، نیاز پیش کرنا جائز ہے، اولیاء الہی کے لیے، اولیاء اللہ کے لیے عطاء الہی سے علم غیب کا عقیدہ رکھنا جائز ہے، اللہ کے نیک بندوں کا ایران سے آ کر مدد کرنا ثابت ہے، جائز ہے۔ ایک آخری بات سن لو دارا نگر کے مسلمانوں، مگر عورتوں کا مزارات پر آنا یہ جائز نہیں ہے نا؟ یہ ہمارے شعیب خان صاحب ہیں، ماشاءاللہ ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ملاقات ہے ان سے۔ خیر، ان کے گھر کی دیوار سے لگی ہوئی مسجد ہو اور ان کے گھر کی کوئی خاتون ان سے کہیں کہ میں مسجد سے نماز پڑھ کر آتی ہوں، تھوڑا سا بیٹھیے تب میں چائے بنا کے دیتی ہوں، گھر سے لگی ہوئی دیوار ہو، مگر عورتوں کو اجازت ہوگی مسجد میں جانے کی، جبکہ نماز فرض ہے، جماعت سے پڑھنا واجب ہے۔ گھر سے لگی ہوئی دیوار مسجد کی ہو، مگر ہماری بیٹی گھر میں نہ پڑھ کے اس مسجد میں پڑھنا چاہے گی، شریعت اجازت نہیں دیتی، ہمارا دین اجازت نہیں دیتا۔ دارا نگر کے مسلمانوں، فرض نماز پڑھنے کے لیے اگر ہماری بیٹی عزت کی حفاظت کے نام پر اپنے بغل کی مسجد میں نہیں جا سکتی، تو 2 کلومیٹر 4 کلومیٹر سے چل کر ہماری بہو بیٹیاں بزرگوں کے مزارات پر جو آتی ہیں، یہ آنا کب جائز ہو سکتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے یوٹیوب والے عورتوں کی تصویریں لیں گے،
मज़ारात पर आने वाली औरतों का फोटो लोड करेंगे, कहेंगे देखो यही बरेलवियत है, देखो यही मौलाना अहमद रजा ने सिखाया है, देखो मज़ारात पर मर्दो औरत का खल्त मल्त, देखो यही मौलाना अहमद रजा ने सिखाया है। मैं अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से गुजारिश करूंगा, अगर शाह अब्दुल रहीम की मदद के लिए शेख सादी की रूह ईरान से आ सकती है तो दारा नगर की औरतों की मदद के लिए हजरत कासिम शहीद की रूह यहां से उनके घर क्यों नहीं जा सकती है? उनके घरों पर इनका फैज क्यों नहीं पहुंच सकता है? इसलिए मैं अपनी बेटी बहुओं से कहूंगा, फातिहा कराओ, नियाज कराओ, कुरान पढ़ो, तिलावत करो, हजरत कासिम शहीद की रूह को इसाले सवाब करो, मगर घर के आंगन में रहकर करो, अपने घर की चहार दीवारी में रहकर करो। मज़ारात पर आने से औलिया की रूहें खुश नहीं होती, बल्कि औलिया की रूहें नाराज होती हैं कि जब हमारी शरीयत ने हमारी बेटियों को मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं दी तो हमारी बेटियां मेरे मज़ार पर कैसे आती है ना ऐसा? इसलिए मैं अपनी तमाम बहुओं से, बेटियों से, चच्ची से, अपनी घर की बूढ़ी दादियों से, नानियों से गुजारिश करूंगा, उर्स की मजलिसों में मज़ारात पर ना आए। इमाम अहमद रजा खां कुद्दस सिर्रुहुल अजीज ने एक पूरा रिसाला लिखा है, जो मलुन नूर फी नहील निसाए अनिल कबूर। मज़ारात पर औरतों की हाजिरी के नाजायज होने पर उन्होंने पूरी एक किताब लिखी है। उसमें एक बुजुर्ग का कौल नकल किया। किसी ने पूछा, हुजूर अगर कोई औरत मज़ार पर जाए तो कितना सवाब? तो बुजुर्ग ने पूछा, ये न पूछो कितना सवाब, ये पूछो कि उसके ऊपर लानत कितनी होती है, गुनाह कितना होता है। मेरी बेटियों, हज तुम पर फर्ज हो, तुम्हारे ऊपर हज फर्ज हो, लेकिन अगर तुम्हारे साथ जाने वाला बेटा ना हो, शौहर ना हो, तुम्हारा भाई ना हो, तुम्हारा कोई महरम रिश्तेदार ना हो, तो हज फर्ज होने के बावजूद जब हमारी बेटी हज करने नहीं जा सकती तो किसी बुजुर्ग के मज़ार पर कैसे आ सकती है? जब हमारा अकीदा है कि अल्लाह के नेक बंदे दूर से भी अपने गुलामों की दस्तगीरी करते हैं तो हमारी बेटियों को घर में रहकर बुजुर्गों की बारगाहों में नियाज पेश करना चाहिए, क्योंकि शाह अब्दुल रहीम के वाक़ये से साबित है कि हुजूर ने चना तनावुल फरमाया और बचा हुआ चना सहाबा किराम के दरमियान तकसीम फरमाया। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं बहुत शुक्रगुजार हुआ आप हजरात का। मुझे इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आप हजरात यहाँ तशरीफ फरमा रहेंगे। शुअरा के बाद जलसे आम तौर से अफरा तफरी और इंतशार का शिकार हो जाते हैं, मगर दिलदार नगर के मुसलमानों, दारा नगर के मुसलमानों, मुझे बहुत खुशी है कि आपने मेरी चंद बातें गौर से सुनी। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक हम सबको दीन, मसलक और अपने अकीदे को समझने की तौफीक अता फरमाए। जब तक दुनिया में रहें अल्लाह ताला हम सबको मसलक के अहले सुन्नत पर कायम रखे। जब तक दुनिया में रहें अल्लाह का नाम और उसके महबूब बंदों का जिक्र करते रहें, और जब दुनिया से जाने का वक्त हो तो ये शेर पढ़ते हुए दुनिया से जाएं, दुनिया में हराफत से बचाना मौला, उक़बा में न कुछ रंज दिखाना मौला, बैठूं जो दरे पाके पैगंबर के हुजूर, ईमान पे उस वक्त उठाना मौला। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।